لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ اور آج معذرت کے ساتھ جو نتیجہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آج معذرت کے ساتھ ہماری سچویشن یہ ہے، سجدے کریں گے، جمعرات کے روزے رکھیں گے، 13، 14، 15 کے روزے رکھیں گے، کبھی تو بہت سارے روزے رکھیں گے، عمرے پہ عمرہ کریں گے، حج پہ حج کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن آپ دیکھیں گے تو مخلوق کا حق مار کے رکھا ہے، کسی کا پیسہ غصب کر کے رکھا ہے، امانت میں خیانت کر کے رکھا ہے۔ یہ سارے خرافات آپ کو ملیں گے، اور حد تو یہ ہے کہ بہت سارے بچیوں کے اور بہنوں کے اور بیٹیوں کے حقوق مار کر کے رکھے ہیں، اور یہ سب کام انجام دیتے ہو، سمجھتے ہیں کہ اس میں جنت نہیں ہے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہو۔ آپ اگر کسی کا حق مار کر کے اگر یہ تصور کرو کہ آپ جنت میں چلے جاؤ گے سجدہ کر کے، خدا کی قسم ممکن ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ یاد رکھیں، میں دلیل کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، شہید کے جسم سے خون کا قطرہ جیسے ہی گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سوائے ایک کے۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ کسی کا اگر اس پر قرض ہے تو اللہ اس گناہ کو معاف نہیں فرماتا، معاف نہیں فرماتا اللہ۔ آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، وہ شہید جس نے راہ خدا میں اپنی جان نچھاور کر دی، اس کے بعد بھی اللہ اس کے اس گناہ کو معاف نہیں فرماتا۔ آج ہمارا حال اپنے ہی بھائیوں کے سلسلے میں، اپنی ہی قوم کے لوگوں کے سلسلے میں، اپنے ہی پڑوسیوں کے سلسلے میں، اپنے ہی رشتہ داروں کے سلسلے میں حق تلفی کا بن چکا ہے، اور پھر ہم سجدے پر سجدے کرتے چلے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں جنت مل جائے گی۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلی چیز یہ ذہن میں رکھو کہ دل سے اگر باطل کا خوف نکالنا چاہتے ہو، ڈر نکالنا چاہتے ہو، تو قرآن نے دستور عطا فرمایا، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو میری ہدایت کی پیروی کرے اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اور پروردگار جل جلالہ کی ہدایت کی پیروی کے اندر صرف سجدے اور روزہ، حج و زکوٰۃ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھی طریقے سے سلوک کرنا، مسلمانوں کے حقوق کو ادا کرنا، مسلمانوں کا خیال کرنا، اور مسلمانوں کے دلوں میں خوشی کو دوڑا دینا، اللہ کے بندے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنا، یہ ساری چیزیں بھی اللہ کی ہدایت اور اس کی تعلیم کے اندر ہے۔ اگر ہم نے اس تعلیم پر عمل کیا تو دل کو خوف سے نکالنے والی ذات میرے رب کی ہے، وہ ہمارے دل سے خوف نکال دے گا، اور پروردگار جل جلالہ دنیا اور آخرت میں ہمیں سرخ روی عطا فرمائے گا۔ اپنی طبیعت پر عمل کرنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ کچھ بھی نہ ہوگا پھر بھی میرا کریم دل کے اندر کسی کا خوف اور ڈر نہیں رکھے گا، بلکہ پروردگار دل میں سکون کی دولت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو اللہ کے دیے ہوئے دستور اور قانون کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔